الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے مجھ آکر کی طرف سے جوڑا مسجد کے سامعین کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا ہونے پر دلی مبارکباد ہو۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی سعادتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو، بخششوں کو اور اس کی برکتوں کو ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کا جو عزت اور احترام اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمایا ہے، اور جس کی پاسداری میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث طیبہ ہمارے سامنے ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں، اس احترام اور اکرام کو بجا لانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مبارکہ خطبے کے اندر میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ایک کا تعلق سورۃ البقرہ کے ساتھ ہے، اور یہ مشہور و معروف وہ آیہ کریمہ ہے جس آیہ کریمہ کو اس غرض کے ساتھ اللہ کریم نے نازل فرمایا تاکہ اہل ایمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پاک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان پر روزوں کی فرضیت اور روزوں کی حکمت اور روزوں کے فلسفہ اور اس کی اصل روح کو بیان کر کے اس کی واجب اور اس کے فرض ہونے کا ذکر کیا جائے۔ اس حوالے سے جس آیت کریمہ کا خاص طور پہ ذکر ہوا قرآن پاک کے اندر، اس کا ایک تو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آج کے میرے جمعۃ المبارک کے دو موضوعات میں سے ایک موضوع ہے روزہ، اس کی فرضیت اور اس کی اصل روح، کیونکہ جب تک ہم روح تک نہیں نہ پہنچیں گے تو میرے پروردگار کو صبح سے لے کے شام تک تیرا اور میرا بھوکا رہنا اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کریم کوئی اپنے خزانوں میں کوئی کمی محسوس نہیں فرماتے، کبھی خزانے اب زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ایک مہینہ کے لیے ذرا بریک آ جائے، بریک تو کوئی نہیں نہ آتی۔ صبح بھی ہم الحمدللہ اچھا خاصا کھا لیتے ہیں، اور شام کو بھی اس لحاظ سے بڑا اچھا خاصا دسترخوان ہمارا وسیع ہو جاتا ہے کہ بھی دن بھر ہم بھوک کے ساتھ رہے، پیاس کے ساتھ رہے تو ذرا شکم کا ساز و سما مہیا ہو جائے۔ تو اللہ کریم کو اس چیز کے ساتھ غرض نہیں ہے کہ کوئی مال کے اندر کمی اللہ چاہتے ہیں یا اناج کے اندر کمی چاہتے ہیں، نہیں۔ اس روزے کی حکمت اور ہے، اس کا فلسفہ اور ہے، اس کی روح اور ہے۔ اس روح کو پانے کے لیے اللہ کریم نے ایمان والوں پر اور روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے۔ اس روح کو سمجھنا کہ اس کی روح کیا ہے۔ ہر عمل ایک ڈھانچہ رکھتا ہے اور اس ڈھانچے کے اندر ایک روح موجود ہے۔ نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے، اس ڈھانچے کے اندر خاص ایک روح اللہ کریم نے رکھی ہے نماز میں۔ اس روح کو اگر اس نماز سے نکال دیا جائے تو ورزش اور نماز میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ شاید بات کی تہہ تک آپ نہیں پہنچے۔ میں نماز کو کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا ورزش کے ساتھ، ورزش کیا اور نماز کیا، لیکن ورزش کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، کبھی بندہ اٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی رائٹ لیفٹ لیتا ہے، تو یہی ورزش کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اگر روح کو نماز سے نکال دیا جائے تو سوائے ورزش کے بندے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی ایک روح ہے، زکوٰۃ میں سے اگر روح زکوٰۃ کو نکال لیا جائے تو انگریز بھی ٹیکس نہیں لیتا اپنی قوم سے، تو پھر تو یہ زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہوا۔ اس ٹیکس کے علاوہ زکوٰۃ کے اندر اور کیا رکھا ہے؟ فرمایا نہیں، زکوٰۃ کے اندر ٹیکس نہیں ہے، روح زکوٰۃ کو پہچان۔ جب تیری نگاہ روح زکوٰۃ تک جائے گی تو پھر ٹیکس کہاں اور روح زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات کہاں۔ ایسے ہی روزہ ہے، اگر روزہ اس میں سے اس کی روح کو نکال لیا جائے اور اس کے فلسفہ اور اس کی حکمت کو نکال لیا جائے، یہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کتاب حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکمت اور دانائی کا بادشاہ۔
اور قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو کتاب حکمت ہے، جس کے اندر ہر عمل کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس عمل کے فلسفے کو اور اس کی حکمت کو اور اس کی روح کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ صرف ہمیں ڈھانچہ نہیں دے دیا گیا، ڈھانچے کے اندر روح ڈال کے دی گئی ہے۔ اور روزہ، اس میں سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو بقیہ بھوک ہڑتال بچتی ہے، پیاس بھوک ہڑتال ہے۔ کسی بھی سڑک کے کنارے پر کوئی 5-7 لوگ بیٹھ جائیں کہ وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے، کیا فائدہ اس بھوک ہڑتال کا؟ اور اس روزے کا کیا فائدہ جس کے اندر میں سے روح نکال دی جائے؟ ایسے ہی حج ہے، جتنے بھی احکامات خداوندی ہیں، حج اگر اس میں سے روح حج کو نکال دیا جائے تو سفر کے علاوہ بندے کے پاس کیا بچتا ہے؟ شاید میں بات نہیں سمجھا سکا بھائی، حج سفر ہے نا، تو اس حج کے سفر میں سے روح حج کو اگر نکال دیا جائے تو سٹرکچر اور ڈھانچہ تو باقی رہے گا، لیکن اس کے اندر جو اللہ کریم بندے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں تم سے سفر کا مطالبہ نہیں کرتا، اس سفر کے اندر جو میں تم سے اصل روح کا تقاضا کر رہا ہوں، اس روح کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔ سفر کر کے واپس آ جائے گا تو حاجی کہلائے گا، لیکن اگر حج کر کے آئے گا اور حج کی روح کو پہچان کے آئے گا تو رحمت کائنات فرمائیں گے کہ تو آج اس طرح پاک اور صاف ہو کے آ رہا ہے گناہوں سے، جس طرح کہ بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ یہ ہے روح۔ اس وقت نام کا حاجی نہیں ہوگا، کام کا حاجی ہوگا، کام کا حاجی ہوگا۔ اور اسلام اور دین صرف نام تک محدود نہیں ہے، یہ نام سے آگے بڑھ کے بندے کو کام والا بناتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں روح اعمال کو پہچان۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر 2 حکم بیان ہوئے، ایک تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے۔ اور روزہ عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہے صوم، اور صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، رک جانا کس سے؟ کھانے پینے سے، اور کچھ اور بھی معاملات ہیں جائز جو بندے عام زندگی کے اندر کرتا ہے لیکن حالت روزہ کے اندر وہ حرام ہو جاتے ہیں، اور 30 دنوں کے بعد وہ سارے کام حلال ہیں، لیکن ان 30 دنوں میں یہ بندے پہ حرام ہیں، تو بندہ ان حرام چیزوں سے رک جاتا ہے، اور پھر ساتھ تسلی دے دی کہ یہ تم پر ہی صرف روزے مسلط نہیں کیے جا رہے، فرض کرا دیے جا رہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، ان کی تعداد مختلف تھی، بلکہ تمہارے لیے روزوں کو بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ پہلی امتوں پر روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، اور 40 دن تک وہ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض امتیں ایسی گزری ہیں جو صرف 40 دن نہیں، 4 مہینے 1 سال میں روزے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تم پر تو رحمت کائنات کے صدقے میں اللہ کریم نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، تو ایک تو روزہ تیرا اور میرا 24 گھنٹے کا نہیں، پھر صرف 3 ہیں، اسی کو قرآن پاک نے ایام معدودہ کر فرمایا ہے، یہ گنتی کے دن ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اگر رحمت مرے ماحول میں اس روزے کی روح کو پہچان کر بندہ روزہ رکھنا شروع کر دے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں روزہ بندے کو بہت کچھ دے جائے گا، جسم سے کچھ لے کے نہیں جائے گا، بہت کچھ دے جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور بندہ روزے سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ بندے کا رب روزہ رکھنے کی وجہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا، اگر 30 دن تھوڑا وقت کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے اگر اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے بندے کی معراج اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے ہر عمل کے بدلے میں ایک جزا رکھی ہے، ایک ثواب رکھا ہے۔ آپ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور اگر اللہ کریم فرماتے ہیں تیرے ذوق کے اندر، تیری خلوص کے اندر مزید برکتیں ہوئیں تو صرف 10 گنا اجر نہیں دوں گا، بڑھا کر 70 گنا دوں گا، 70 گنا پہ بھی بس نہیں کروں گا، 700 گنا تک بڑھا دوں گا، 700 گنا پر بھی بس نہیں کروں گا، اس کو دگنا کر دوں گا، اس کو دگنا کرنے پر بھی بس نہیں کروں گا، جتنا چاہوں گا اپنی شایان شان بندے کو اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ تو ہر انسان کے عمل کے ساتھ اللہ کریم کا وعدہ ہے، لیکن روزے کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے،
جس وقت اجر دینے کی بات آئے گی اللہ کریم ملائکہ سے فرمائیں گے روزہ دار نے روزہ تمہیں دکھلانے کے لیے نہیں رکھا تھا، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، اس کے اندر نمود نہیں ہے، اس کے اندر نمائش نہیں ہے، اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ میرا بندہ صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہا، آج اس کے اجر دینے کی باری ہے۔ ملائکہ نماز کا اجر تم دینا، زکوٰۃ کا اجر تم دینا، حج کا اجر تم دینا، سچ بولنے کا اجر تم دینا، لیکن روزہ دار نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر تم نہیں دو گے، میں اپنی شایان خود بندے کو عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یار اس کے اندر تو بڑا ہی لطف ہے، اگر کسی نے لیا ہے تو لیا ہوگا۔ پڑھنے والے سکول کے اندر پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کالج کے اندر پڑھتے ہیں، پڑھنے والے یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، ان امتحانات ہو جاتے ہیں اور ان کے فرسٹ ڈویژنیں آتی ہیں، گولڈ میڈل ملنے کی باری آتی ہے، تو کتنا سعادت مند ہوگا کہ کوئی نیک آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے گولڈ میڈل دے، کوئی سربراہ آدمی اس کو گولڈ میڈل دے، وہ ساری زندگی دو باتوں پر اتراتا رہے گا، ایک تو مجھے گولڈ میڈل ملا اور پھر کس ہاتھ سے ملا۔ شاید میں بات تک آپ کی تہ تک نہیں پہنچا سکا، کہاں ایک بندہ جو مشہور ہے، معروف ہے، دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے، نامور ہے اور شہرت رکھتا ہے، اس کے ہاتھ سے گولڈ میڈل لینا، اور کہاں تو نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور معاشر کے میدان میں اس کا اجر اللہ کے دستے جود و کرم سے وصول کرنا۔ بندے کی تو معراج ہو جائے گی، بندے کی تو چاندنی ہو جائے گی، اس کے تو روزے کا مول پڑ جائے گا۔ اب کتنا زور دوں میں اس پہ، جس کو ذوق نہیں آ رہا، جس نے اس شراب کی لذت کو کبھی چکھا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ کے ہاتھ سے اجر وصول کرنے کے اندر مزہ کتنا ہے، لطف کتنا ہے۔ بندے کے تو پاؤں معاشر کے میدان میں لگے گے ہی نہیں، وہ اتراتا پھرے گا، وہ حالت وجد کے اندر آ جائے گا، لوگوں دیکھو میں نے روزہ تو رکھا تھا اور میں نے روزہ رکھ کے کیا بھی کیا تھا۔ میرے پروردگار جو شکور ہے، قدردان ہے، اس نے میرے روزے کی قدر کتنی پہچانی ہے اور اس کا مول کتنا ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک حدیث پاک کا جملہ عرض کر دوں، آپ کے ایمان کے ذوق کو، ایک ہوتا ہے ذوق منہ میں جس کو ذائقہ کہتے ہیں، اور ایک اللہ کریم جو ایمان عطا کرتا ہے نا اس کو بھی ذوق دیتا ہے۔ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایمان کا بھی ذائقہ ہے، لیکن ایمان کا ذائقہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ایمان کا ذائقہ ملا تو ابو بکر صدیق کو ملا، اور ابو بکر صدیق نے ایمان کے ذائقہ کو اس انداز میں چکھا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا نہ چکھ سکا۔ اسی وجہ سے ان کو یہ ذوق پیدا ہو گیا تھا کہ مال جمع نہیں کرنا، لٹانا ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، نہ ناموس کی پرواہ ہے، نہ اپنے آرام کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ ہے، کسی شے کی پرواہ نہیں، کیونکہ ذوق آ گیا تھا۔ اسی ذوقی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لافانی اور خوبصورت شعر کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ضائع نہ کیجیے گا اس شعر کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جی میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، بس میں خود ذوق لے رہا ہوں، خود اپنے ایمان کو میں تراوتیں بخش رہا ہوں، خود اپنے ایمان کی جلا کا ساز و سامان مہیا کر رہا ہوں، خود ان کا ذکر پاک کر کے اپنی زبان کو پاک کر رہا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے وہ مستغنی ہو جاتے ہیں، دو عالم کی انہیں پرواہ نہیں رہتی، وہ دو عالم سے بے تعلق ہو جاتے ہیں جن کا تعلق اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اسی کو لذت آشنائی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے سامنے دنیا بن سنور کے آتی ہے، وہ خود کہتے ہیں ہم تیرے خریدار نہیں ہیں، جس نے تجھے حسن دیا ہے ہم اس کے حسن کے پرستار ہیں۔ جی پھر وہ دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کوئی سوئی دھاگا رہ نہ جائے، یار نے مانگا ہے اور لذت آشنائی پہلے عطا کی ہے۔ پھر اب جملہ بڑا پیارا عرض کرنے لگا ہوں، پھر ان زخمیوں کے زخم کا ہر قطرہ خون محبوب کے حسن کا دادگر بن جاتا ہے۔ ان کے زخم کا ہر خون کا قطرہ وہ داد دیتا ہے محبوب کو کہ اے محبوب تو نے اپنے جلوے ہمیں دکھائے
اور ان جلووں کے اندر ایسی مستی تھی، ایسی شیفتگی تھی، ایسی سرشاری تھی، ایسی محویت تھی اور ایسا استغراق تھا کہ ہم سب کچھ بھول گئے ہیں. اور رب کا بھی بندے سے یہی مطالبہ ہے کہ میری عبادت کرتے ہوئے سب کو بھول جا. اور اس مطالبے کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جس وقت تو سب کو بھول جائے اپنے رب کو یاد کر. اور دوسرا اس کا ترجمہ عارفین نے کیا ہے، فرماتے ہیں جس وقت دنیا تجھے بھول جائے رب کو یاد کر. جب دنیا تجھے بھول جائے، اس وقت جب سارے دروازے بند ہو جائیں، اس کو یاد کر جس کا دروازہ ہی کوئی نہیں. جب سارے دروازے بند ہو جائیں، اس کو یاد کر جس کو نیند تو دور کی بات ہے کبھی اونگ تک نہیں آئی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تیرا محبوب ہے، وہی تیرا معبود ہے، وہی تیرا رازق ہے، وہی اپنی نعمتیں تجھ پر نثار کرنے والا ہے. اسی نے تجھے وجود دیا ہے، تیری آنکھوں میں نور بھی اسی نے رکھا ہے، تیرے کانوں کے اندر سننے کی سماعت کی طاقت بھی اسی نے رکھی ہے، تجھے زندگی بھی اسی نے دی ہے اور بھیجا بھی دنیا میں اسی نے ہے. اور تیری خوش قسمتی ہے کہ تو نے لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے. لوٹ کر بھی ہم جس وقت کوئی ہمارا دنیا سے بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور سوگوار کیفیت میں پڑھتے ہیں. ہونا چاہیے بندے کے ساتھ پیار تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا والد تھا، ہماری والدہ تھی، ہماری بہن تھی، ہمارا بڑا عزیز دوست تھا، دنیا سے چلا گیا، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ منقطع ہو گیا. اظہار افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر لذت ایمان بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر اس آیت کریمہ کا ایک اور معنی بندے پہ کھلتا ہے کہ بھائی یہ تیرا بھائی، یہ تیرا باپ، یہ تیری ماں، یہ تیرے رشتہ دار اور یہ تیرے دوست کس کی طرف سے آئے تھے، کس کی طرف جا رہے ہیں، کس کی طرف سے آئے تھے. نہ اپنی خوشی سے آئے تھے، نہ اپنی خوشی واپس جا رہے ہیں. اگلا جملہ بڑا پیارا آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اگر سماعتوں کے اندر ذوق کی چاشنی ہوئی تو یقیناً آپ لطف لے گے. بھیجے گئے تھے ہم تو آئے. سال ہا سال تک عالم ارواح کے اندر تیری اور میری روحیں پڑی رہیں اور ہمارے اندر کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی اضطراب نہیں تھا، ہم نے کوئی جلدی نہیں مچائی تھی کہ دنیا کے اندر ہمیں بھیجا جائے. اللہ کریم نے روحوں کو بنا کے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد انتظار کروایا کہ جب میں چاہوں گا بھیجوں گا. جب اس نے چاہا تو بھیجا گیا، تو جب اس نے چاہا ہم بھیجے گئے، آ گئے. جب وہ چاہے گا واپس چلے جائیں گے. اس کے بھیجنے سے آئے اور اس کے بلاوے پہ واپس جائیں گے. بھائی تیرا تو آنا بھی اس کی مرضی سے، تیرا تو جانا بھی اس کی مرضی سے، تیرا آنا بھی اس کی طرف سے اور تیرا جانا بھی اسی کی طرف. ڈرتا کیوں ہے؟ ڈر کاہے کا؟ خوف کیسا؟ بس ایک کام کر لے، جس کی طرف سے آیا ہے، جس کی طرف جانا ہے، جو تھوڑا سا درمیان میں دورانیہ اور پیریڈ ہے اس کی مرضی کے مطابق گزار لے. شاید کسی حد تک میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے اور چند لفظوں میں تجھے بتا دیا ہے کہ انسان تو کیا ہے اور یہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس مقصد کی روح بیان کر رہا ہوں کہ تو کیوں آیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور پلٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی طرف سے آئے، اسی کی طرف جانا ہے. اور دنیا کے اندر رہنے کے لیے اس نے دستور حیات عطا فرمایا اور اس دستور حیات کا نام قرآن حکیم ہے. اس کے اندر ساری زندگی کے نشیب و فراز کے اندر کیسے نبرد آزما ہونا ہے پورا اس نے سلیبس اور نصاب مقرر کر کے بیان فرما دیا ہے. اور کمال اس نے یہ کیا کہ ہر کتاب لکھنے والا، بہت دھیان سے سنیے گا کیا کہنے لگا ہوں، ہر کتاب لکھنے والا کتاب لے کے فارغ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اپنی تھیوری دے دیتا ہے. پریکٹیکل کا کوئی اہتمام کتاب لکھنے والا نہیں کرواتا. کیوں نہیں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں؟ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کی تھیوری بندے کے لیے. اور بندے مومن تو اپنی ذات پہ ناز کیوں نہیں کرتا کہ تیرا نصاب زمینی نہیں عرشی ہے؟ یہ تیرا اعزاز نہیں؟ آکسفورڈ والے کیا پڑھتے ہیں؟ لنکن یونیورسٹی کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟
कैम्ब्रिज के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का निसाब हो या किसी यूनिवर्सिटी का निसाब हो, इंसानों ने बनाया। लेकिन ए अशरफुल मखलूकात इंसान, तेरा निसाब किसी इंसान ने नहीं, खल्लाक आलम ने बनाया। और उसका अपना कलाम है, और उसके अपने कलाम के आगाज के अंदर उसने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मैं निसाब दे रहा हूं, सारे अक्लमंदों को जमा कर लो, सारे इल्म वालों को बुला लो, सारे दुनिया के स्कॉलर्स को जमा कर लो, इसके अंदर कहीं शक निकाल के दिखाएं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अभी बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई। तो हर किताब लिखने वाले ने किताब लिख दी, वो किताब लिखने के बाद फारिग हो गया, उसने थ्योरी दे दी, उसने प्रैक्टिकल नहीं दिया। ए रब्बे जुल जलाल, तेरे रहमत और तेरे एहसान पे कुर्बान चाहिए, तूने थ्योरी भी दी और मोहम्मद पाक के उसवा हासना की सूरत के अंदर तूने प्रैक्टिकल भी हमें अता फरमाया। अब भी जो मेरी बात न समझे वो किसी और से जाकर जुम्मा पढ़े। सिर्फ थ्योरी नहीं दी, सिर्फ थ्योरी होती तो अलिफ लाम मीम होता, इसका माना बयान करने वाला कोई ना होता। सिर्फ थ्योरी होती अकीमुस्सलात होता, उसका माना बताने वाला कोई ना होता, और उसके माने पे अमल करके बताने वाला कोई ना होता। आतु ज़कात होता, इसका माना मुफस्सिरीन काम कर लेते, लेकिन प्रैक्टिकल ज़कात कैसे देनी है कोई ना बता सकता। रोजे का हुक्म होता, थ्योरी मौजूद होती, प्रैक्टिकल मौजूद ना होता। कैसे रोजा रखना था, कब शुरू करना था, रोजे की पाबंदियां क्या हैं, रोजे की शराइत क्या हैं, रोजे के अंदर क्या किन किन चीजों से बचना है, क्या क्या मैं कर सकता हूं, ये कोई ना बताता। उस खल्लाक आलम का एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद पाक मोहसन इंसानियत की सूरत में इस थ्योरी को मुकम्मल करने वाला कामिल नमूना और उसवा अता फरमाया है। और मोहम्मद अरबी की हयात तय्यबा पर उसके परवरदिगार को इतना मान था, इतना एतबार था और इतना एतमाद था, फरमाया मेरा महबूब जो जो करता चला जाए तुम करते चले जाना। और मेरा पुराना जुमला, मेरे महबूब की नकल उतारते रहना। तुम उस जैसी नमाज नहीं पढ़ सकते, उस जैसे तुम्हारे सजदे नहीं हैं, उस जैसा तुम्हारा रकू नहीं है, मेरे पाक पैगंबर की तरह तुम्हारी सना नहीं है, उसकी तरह का तुम्हारा तस्मिया नहीं है, तुम्हारा तअव्वुज़ नहीं है, तुम्हारे कुरान पाक की तिलावत नहीं है, तुम्हारा उस तरह का रोजे के अंदर चाशनी और लज्जत नहीं है, उस तरह तुम हज अदा नहीं कर सकते जिस तरह खल्लाक आलम के महबूब ने हज अदा किया है। बस तुम उसकी नक्काली करते रहना। मैं ये नहीं देखूंगा कि इसने नकल मारी है, ये देखूंगा कि इसने नक्काली की है तो किसकी की है, इसने किसकी नक्काली की है। अल्लाह अकबर। और फिर इस पर तस्दीक की मोहर लगाई रहमत कायनात ने खुद ने। रसूलुल्लाह ने इस मेरे जुमले पे, जो मैं उन्हीं के अता करदा जुमला आपके सामने रख रहा हूं, इस पर रसूल करीम ने तस्दीक की मोहर सबद फरमाई। फरमाया ओ लोगो, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, तुम अल्लाह को भी नहीं जानते, ना अल्लाह को पहचानते हो, ना उसकी इबादत का तुम हक अदा कर सकते हो। या रसूलल्लाह, फिर हक तो अदा नहीं हो सकता लेकिन करने की कोशिश तो करनी है। तो फरमाया हाँ, उसका भी तरीका बता देता हूं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। नहीं, जब तक आप जुमला नहीं समझेंगे मैं मिंबर नहीं छोड़ूंगा। रसूल कायनात ने क्यों नहीं फरमाया कि उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूं। कोई आलिम दीन जो हदीस पाक के जुमला में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं उसका वो तर्जमा करे जो मैंने सेकंडली किया है, तो चले मैं उसी का मसला कबूल कर लूंगा। उसका यह तर्जमा बनता ही नहीं है कि उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूं। इसका यह तर्जमा नहीं है, इसका यह तर्जमा है उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे तुम ज़ाहिरी तौर पर नमाज पढ़ते हुए देखते हो। भाई तू उस तरह का सजदा कर सकता है जिस तरह का सजदा मक्का मुकरमा की फिजा में ज़माने जाहिलियत में रसूल करीम ने काबातुल्लाह के सामने किया था, और जालिमों ने ऊंट का ओज उठाकर रहमत कायनात के कंधों पे रख दिया था। इस तरह का सजदा कभी तूने किया? उस हालत सजदा में भी रसूल करीम की पेशानी जमीन पे के साथ लगी हुई और चिमटी हुई थी, और जुबान से यही अदा हो रहा था, मौला करीम तेरे नाम पे ये जुल्म भी बर्दाश्त है, ये तकालीफ भी बर्दाश्त हैं, इन मुश्किलात को हम खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करेंगे। और हम जालिम की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं इधर आ प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं।
تیری ترکش میں جتنے تیر ہیں محمد پاک کا وجود پاک حاضر ہے، اللہ کے نام پہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اور طائف کی وادی کے اندر کیا ہوا تھا؟ آج میں بھی مبلغ اسلام ہوں، دنیا کے اندر اور بھی بڑے بڑے مبلغین لگے پھرتے ہیں، کیا ایسی تبلیغ کبھی کسی مبلغ نے کی جس طرح کی تبلیغ طائف کی وادی کے اندر تیرے اور میرے رسول نے کی ہے؟ اور بھئی مبلغین کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ ہو اللہ کا محبوب اور پھر قوم کا رویہ اس کے ساتھ یہ ہو، اور پھر اس کا ریٹرن میں قوم کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ پہاڑوں پر مقرر فرشتہ جبریل امین لے کے حاضر ہوں اور کہیں کہ محمد پاک آپ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ آپ کا پروردگار فرماتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو۔ مولا کریم پہاڑ کس کے، فرشتے کس کے، اجازتیں کس کی، حکم کس کا، اذن کس کا، یہ محبوب کس کا؟ اس کے ساتھ ظلم کون کر رہا؟ تیرے بندے، ان کو پیس کر رکھ دینا چاہیے۔ فرمایا نہیں، اب جو میں نے محبوب بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اب جو محبوب بھیجا ہے وہ حضرت نوح نہیں، اب جو محبوب بھیجا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں، اب جو محبوب بھیجا ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں۔ اب نہ آگ ان پہ اثر انداز ہو سکتی ہے جب تک میرا محبوب نہ چاہے۔ جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ یہ حاضر ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں آپ کی پروردگار کی طرف سے کھلی چھٹی ہے کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور ملا کر طائف کی وادی کے اندر رہنے والوں کو اور ان کی نسلوں کو قیامت تک تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ رسول کریم نے ابھی کچھ فرمایا نہیں، ہاتھ اٹھا دیے، الفاظ دعا سنیے۔ رسول اللہ نے دعا کیا مانگی؟ ایک تیرا طرز عمل ہے ستی قسم کا، چھوٹا، ناقص، ادھورا، غیر کامل، اور ان کا طرز عمل ہے ہر اعتبار سے کامل و اکمل۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، الفاظ دعا ہیں اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اے اللہ یہ میری قوم ہے انہیں ہدایت عطا فرما۔ الفاظ پہ غور نہیں فرمایا، میرے سونے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ بڑا دل گردہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے، بڑی استقامت چاہیے، بڑا صبر چاہیے، بڑا تحمل چاہیے۔ صبر کا گوہے کرام بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ یہ میری قوم ہے۔ یا رسول اللہ پتھر مارنے والے، فرمایا ہاں میری قوم ہے۔ یا رسول اللہ پھر پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ فرمایا بتاتا ہوں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے جانتے نہیں۔ اگر جانتے ہوتے تو ان کے ہاتھوں میں پتھر نہ ہوتے، نہ ان کے ہاتھوں میں پھول ہوتے، ان کی آنکھیں ہوتی میری راہ گزر پہ بشتی چلی جاتی۔ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، تو آپ کو مبارک ہو کہ اللہ کریم نے ایسا رسول آپ کو عطا فرمایا، اور ایسا رسول معاشر کے میدان میں آپ لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ کیوں تھوڑے بندے سر ہلا رہے ہیں؟ یقین نہیں ہے؟ وہ معاشر کے میدان میں سر سجدے کے لیے کس کے لیے جھکایا جائے گا؟ شفاعت کس کے لیے مانگی جائے گی؟ سفارشیں کس کے لیے کی جائیں گی؟ اور رحمت کائنات نے اپنی زبان اقدس سے ایک جملہ ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میری خاص شفاعت ہوگی۔ منکرین شفاعت کو بتا دو تم اس روز ماننے والے نہیں ہو، تمہاری سفارش اور شفاعت کرنے والا بھی شاید اس روز کوئی نہیں ہوگا۔ ہم تو شفاعت محمدیہ کے قائل ہیں اور شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور محمد پاک کی بارگاہ اقدس سے اپنا دامن پھیلا کر ہر وقت شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ کریم ہیں، اور کریم بھکاریوں کے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ ہمیں پوری امیدیں وابستہ ہیں، دو کریم ہیں، تم تو ایک کو نہیں مانتے ہو، ہم دو کریم رکھتے ہیں۔ وہ فارسی زبان کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں یا رب تو کریمی و رسول تو کریم۔ وہ دور گزر گئے جب کہا جاتا تھا پڑھو فارسی بیچو تیل، نہیں، پڑھو فارسی اور قرآن بیان کرو۔ وہ دور کچھ اور تھے، بدبخت تھے جو فارسی کے مخالفین تھے۔ ہم تو پیدا ہوتا ہی فارسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے میرے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے،
یہ جس کے اندر آپ نے بھی شرکت فرمائی تھی، میں نے تو پھر وہ تعلیق کے لیے اس کا ذکر نہیں کیا. 12.5 سال کی عمر کے اندر اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور اس دفعہ مصلح سنا رہا ہے. صرف صاحبزادوں کی طرح قرآن پاک حفظ نہیں کیا بلکہ خادموں اور غلاموں کی طرح اور دین کے خادموں کی طرح حفظ کیا ہے. الحمدللہ یہ فخر ہے ہمیں. اور میرے دالوں کے یہاں یتیم بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، معاشرے کے میرے بیٹے نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے. الگ سے قاری صاحب کا انتظام کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ہمیں دین نے کچھ اور بتایا ہے. اللہ اکبر. تو خیر وہ قرآن پاک کا اس کا ختم ہوا. وہ بدھ کا دن تھا، جمعرات کا دن گزرا. جمعے والے دن 12.5 سال کے بچے کو میرے والد گرامی نے فارسی پڑھانا شروع کر دی. فرمایا بیٹا ہمارے بہت سارا علمی ورثہ زبان فارسی کے اندر موجود ہے، اسے پڑھو، یاد کرو. انگریزی پڑھنے کی لوڑ نہیں ہے جس کے اندر ککھ بھی نہیں ہے. تو پڑھائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن اصل جس شے کی ضرورت ہے وہ عربی اور فارسی ہے. بھائی جس وقت آنکھیں بند ہونی ہیں تو قبر کے اندر پہنچنا ہے. انگریزی میں سوالات ہوں گے. ہاں، کون سی زبان چلے گی؟ جو سونے کی زبان ہے، جو قرآن کی زبان ہے، جو رسول عربی کی زبان اقدس ہے، وہ زبان چلے گی. من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل. معاشر کے میدان میں پہنچے گی عربی ہوگی. جنت میں پہنچیں گے انگریز اگر کوئی پہنچا وہ بھی عربی بولے گا، کیونکہ عربی، یہ جنت عربی کی ہے. جنت کے اوپر بھی حکومت عربی کی ہے. قاسم جنت عربی. قرآن پہنچانے والا عربی. قحافہ کے بیٹے کو ابو بکر بنانے والا عربی. حبشہ سے آنے والے کالے بلال کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کرنے والا عربی. تیرے اور مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے ہلکا بگوش اسلام کرنے والا عربی. تو عربی سے پیار کرو، عربی سے پیار کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عربی زبان سے 3 وجوہات کی بنا پہ محبت کرو. ایک تو یہ قرآن کی زبان ہے، ایک اہل جنت کی زبان ہے، تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھ محمد کی زبان ہے. مجھ محمد کی زبان ہے. یا رسول اللہ بڑی عجیب بات آپ نے فرما دی. فرمایا ہاں، تیرا اگر ذوق سلامت ہوا اور ایمان کے اندر بھی چاشنی اور حلاوت اور لذت چکھنے کی سکت موجود ہوئی تو سمجھے گا کہ یہ میری زبان ہے. اہل جنت کی زبان بعد میں، قرآن کی زبان بعد میں، زبان میری پہلے. میں نہ ہوتا قرآن کیسے آتا؟ قرآن نہ ہوتا تو جنت میں کیسے پہنچتا؟ جنت میں تو پہنچا ہے واسطہ قرآن کا، اور قرآن تک تو پہنچا ہے واسطہ صاحب قرآن کا.